اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات ٹیچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات اور بلیات سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اکثر کمنٹ باکس اس سے بھرے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، میں نے اتنے وظائف پڑھے، اس میں کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ اکثر جگہ پہ ملتا ہے کہ میں نے اتنے وظائف پڑھ لیے، ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں وظیفہ پڑھا، اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو دوستو چلو آج ہم وہ بات بھی، وہ راز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ آپ کے لبوں پر یہ شکایت نہ ہو۔ دیکھیں دوستو، کلام پاک وہ بابرکت کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب کیے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کلام پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آپ خود سوچے کہ وہ کلام جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص فرمایا اور اس کے بعد اپنے محبوب کے سینہ اطہر پہ اتارا، تو وہ بے اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، ایک کافر اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم یہ کہہ رہا تھا، کہیں کب سے پتہ نہیں بیٹھا تھا۔ تو ایک دن اس کی زبان کہتے کہتے تک گئی یا پسل گئی، اس نے یا صمد کہا۔ ادھر عرش عظیم پر رب تعالی، رب کریم نے فرمایا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے فرمایا یا اللہ، اس نے تو تجھے نہیں پکارا، یہ تو صنم یا صنم یا صنم کہہ رہے تھے، زبان اس کی پسل گئی، اس نے یا صمد کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے فرشتو، یہ کب سے اپنے بت کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، چونکہ اس میں گویائی کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کو جواب دینے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پسل بھی گئی، پھر بھی میں نے لبیک یا عبدی کہا، کیونکہ اس نے نام میرا ہی لیا۔ تو آپ خود سوچیں، جو کافر کی بھی سنتا ہو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی کیسے نہ سنے۔ تو دوستو یہ اشکال اپنے ذہن سے نکال دے کہ میں نے اتنے وظائف پڑھے، میں نے یہ کیا وہ کیا، اثر نہیں ہوتا، تو یہ ذہن سے نکال دے۔ آئے ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، آیا ہم جس عمل کو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہم ایک عمل کر رہے ہیں، اس کے رموز کیا ہیں اور اس کو میں نے کس وقت پہ پڑھنا ہوگا؟ تو دوستو یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس کسی کتاب سے یا پھر یوٹیوب سے یا پھر فیس بک سے عمل دیکھ کے ہم لگ جاتے ہیں پڑھنے، اور جب جی چاہاں پڑھ لیتے ہیں، اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمارے عمل میں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ اگر ٹیوب ویل کے لیے بور کر رہے ہیں، آج ایک جگہ پہ، کل دوسری جگہ پہ، پھر پرسوں تیسری جگہ پہ، تو ساری زمین تو آپ کھود دیں گے لیکن ٹیوب ویل نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے جو اس کی اصل شرط ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ نے بور کرنا ہے، تو آپ جگہ جگہ پہ کریں گے تو اس طرح آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو توجہ، یکسوئی اور تصور یہ شرط ہے وظائف میں، یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، آپ کسی بھی وظیفے میں، کسی بھی چلے میں یا پھر کسی بھی کام میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ توجہ کیا ہے دوستو؟ توجہ یہ ہے کہ آپ کسی عمل کو پڑھ رہے ہیں، ایسے سمجھے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ رہا ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو اول تو میں نے وقت کا انتخاب کرنا ہوگا کہ میں نے اس کو کس وقت میں فری ہوں گا تاکہ میں روزانہ اسی وقت پہ پڑھ سکوں۔
اب میرے پاس رات 9 بجے میں فری ہوتا ہوں تو روزانہ میں رات 9 بجے پڑھوں گا۔ اب دوسرا، ایسی جگہ میں نے تلاش کرنی ہوگی جہاں پر میں آرام سے بیٹھ کر اپنے کام کا تصور کر کے میں پڑھ سکوں۔ تو وہاں پر بیٹھ کر میں باتصور کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لفظ پر توجہ رکھ کے اور یہ کہہ کر کہ اللہ تو وہ غنی رب ہیں جو آدم سے لے کر قیامت تک لوگوں کو دیتا رہا، دیتا رہے گا، اور اگر مجھے بھی آپ دے دیں تو آپ کے شان رحمت میں اتنا ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، تو میرے رب مجھے بھی نواز دے۔ یعنی اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے۔ اگر آپ فخر سے تکبر سے پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں ہر حال میں آپ ہی کا محتاج ہوں، اور آپ ہر حال میں ہر بندے کو دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ ہر کسی کو دیتے ہیں۔ تو یہ اس تصور سے کہ یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 786 کی تعداد 10 منٹ میں پورا کر دیں۔ اس آدمی کا وظیفہ کبھی رد ہی نہیں ہوتا جو وظیفے کو وظیفہ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سمجھ کر کریں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے تعداد پوری کرنی ہوتی ہے کہ جیسی بھی وہ میری تعداد 786 پوری ہو، وہ پڑھتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اس کی سوچ کہیں دور جا کے، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی کاروبار میں، کہیں ذہن کہاں پہ اٹکا ہوتا ہے اور کبھی کہاں پہ اٹکا ہوتا ہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پورا قرآن پاک بھی پڑھ لے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، سوائے ثواب کے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا وظیفہ پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مرادیں پوری فرما دے، تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف 900 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، لیکن اس تصور سے کیا ہر لفظ پر آپ کی توجہ ہو، اور یہ کہ یا اللہ میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور میں جیسا بھی ہوں، گندا ہوں، گنہگار ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تیرے در کے سوا ایسا کوئی در نظر آیا ہی نہیں جہاں پر میں مانگ سکوں، تو یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، اور تجھ ہی کو مجھے نوازنا ہوگا، ورنہ مجھے ایسا در بتا کہ جو تیرے در سے زیادہ سخی ہو، تو ایسا در ہی کوئی نہیں ہے، تو یا اللہ مجھے تو نوازے۔ آپ اس تصور سے مانگے تو آپ دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول نہ ہو۔ اب دوستو توجہ اور یکسوئی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شرط ہے۔ اگر آپ کے وظائف میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی وظائف سے دور رہیں، یہ اصل شرط ہے۔ اچھا، توجہ بعض لوگوں کی تو بن جاتی ہیں، بعض لوگ توجہ رکھتے ہیں لیکن نہیں بن پاتی، تو اس کو رکھنے کے لیے ہزاروں اعمال ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں مختصر سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس کو آپ پابندی سے کریں، صرف 5 منٹ تک کریں۔ انشاءاللہ آپ جب بھی آنکھیں بند کریں گے آپ کا تصور جم جائے گا، اور کسی بھی وظیفے میں، چھوٹے سے چھوٹے وظیفے سے آپ بڑے سے بڑے کام کر سکیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج اپنے عمل کی طرف۔ یہ دیکھیں، آپ نے کسی بھی کالے کاغذ پہ، یہ تو میں کالے مارکر سے لکھ رہا ہوں نا، آپ نے کالے کاغذ پہ یا ایسے کاغذ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو صاف نظر آتا ہو، یا پھر اس طرح سفید کلر پہ، جو سفید رنگ کا کاغذ ہو اس پہ آپ نے کالا اللہ لکھنا ہے، کالے رنگ کا، تو ایسے دائرے میں آپ کاغذ کو کاٹ لیں۔ اب اس کو آپ اچھی طرح 2 ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں آپ کا تصور جم سکتے ہیں، یہ وظیفہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ ایک صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد، یہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا خاموشی ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو پہلے 1 منٹ تک دیکھنا ہے، سیدھا سیدھا دیکھنا ہے کہ یہ الف لام لام ہا، یہ 4 الفاظ مل کر اللہ رب العزت کا نام بناتے ہیں۔
تو اس کو آپ نے 1 منٹ تک دیکھنا ہوگا. اب فوراً آنکھیں بند کر کے یہ تصور رکھے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ. اچھا، یہ آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، آپ نے بس دل سے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ. اور یہ آپ نے تقریباً 4 منٹ پڑھنا ہے. ٹوٹل 5 منٹ کا کام ہے. 1 منٹ اس نام مبارک کو دیکھ کر، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ دیں، اور ہر خیال سے بے نیاز ہو کر صرف اس پر توجہ دے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ. یہ 4-5 منٹ کا عمل ہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ 2 ہفتے میں آپ کا تصور ایسے جم جائے گا. اگر آپ صرف 2 رکعات صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ کچھ مانگے گی تو فوراً آپ کی دعا قبول ہوگی. اور یہ آپ کروڑوں مرتبہ آزما لیں، ہر مرتبہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. تو دوستو، اس عمل کو یہ ہے کہ آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا تصور انتہائی پختہ نہ ہو جائے. 7 دن کے بعد سے آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو 7 دن کے بعد سے آپ کا عمل مطلب آپ کا جو مائنڈ ہے، جو یکسوئی ہے، وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کو آپ نے 4 ماہ یا 3 ماہ تک روزانہ جاری رکھنا ہے. اگر آپ ایک وقت کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس عمل کو 2 وقت کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد یا پہلے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 وقت آپ کرتے ہیں، تو جو روحانی قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی اس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے آپ کی باطنی آنکھ بھی کھل جائے. لیکن یہ ہوگا کہ آپ پر خوابوں میں مختلف قسم کی انکشافات ہوں گے. جو بات آپ کے ساتھ ہوگی وہ پہلے آپ دیکھ لیں گے، اور اس کا آپ رد بھی دیکھ لیں گے کہ فلاں مصیبت آنے والی ہے، صدقہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ مصیبت دور فرما دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یکسوئی آپ کو حاصل ہو جائے گی. یکسوئی آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ کسی بھی وظیفے کو نیٹ سے، کتاب سے یا کدھر سے بھی آپ دیکھ کے پڑھیں گے، آپ کا کام وہ چاہے حب کے حوالے سے، بغض کے حوالے سے یا کس حوالے سے ہوگا، آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی. دوستو، ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری ہر ویڈیو کم از کم لائک تو ضرور کرے. اگر آپ کمنٹس نہیں کر سکتے، اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو کم از کم لائک تو کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹچ رہیں اور وہ طریقے اعمال آپ کو بتا دیں جن کے آپ متلاشی تھے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، تو وہ سب راز آپ کے سامنے کھول لے. دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.